جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جہاں پر بیٹھی وہ جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے لیے پسند فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ مسجد بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ جگہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنانے کے لیے پسند فرمائی تھی، یہ جگہ دو یتیم بچوں کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمین کی قیمت ادا کر کے مسجد کی تعمیر شروع کروائی۔ روایات کے مطابق مسجد نبوی کی تعمیر کا آغاز یکم ربیع الاول بمطابق 622 عیسوی میں ہوا۔ ابتدا میں 70 ہاتھ لمبی اور 60 ہاتھ چوڑی جگہ کی صفائی کر کے قبلہ رخ کھجور کے درختوں کی دیوار بنائی گئی۔ مسجد کی دیواریں کچی اینٹوں اور گارے سے بنائی گئی۔ کھجور کے درخت کے تنوں سے ستون بنا کر اوپر کھجور کے پتوں اور شاخوں کی چھت بنائی گئی۔ اس طرح مدینہ میں اسلام کی پہلی باقاعدہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر کی گئی۔ بعد میں بارش سے بچاؤ کے لیے مسجد کی چھت پر مٹی اور گارے سے لپائی کر دی گئی تاکہ پانی مسجد کے اندر نہ ٹپکے۔ مسجد کا فرش پتھر کی کنکریوں سے بنایا گیا تھا۔ اس تعمیر میں تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حصہ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے گارا اور اینٹیں اٹھاتے اور لگاتے تھے۔ اس ابتدائی مسجد میں نہ کوئی محراب تھا، نہ ممبر، اور نہ اس کا کوئی مینار تھا۔ عالم اسلام کی یہ سادہ سی مسجد مہاجرین اور انصار کی دوستی اور اسلام کی عظمت کا محور تھی۔ بعد میں جو مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا تو مسجد کی توسیع کا کام بھی جاری رہا۔ اب ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں تصاویر میں کہ اللہ رب العزت کی فضل و کرم سے اور مسلمانوں کے اخلاص سے یہ مسجد نبوی جو صرف 70 ہاتھ لمبی تھی، آج آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنی وسیع احاطے پر محیط ہے۔